الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی سوال کا اجر نہیں کرتا۔ اپنی امت سے فرما دیجئے میں تم سے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، الا مگر المودۃ فی القربى، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں مودت کا، فی القربى میرے قریبیوں کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا میں تم سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور وہ مودت ہے۔ اور مودت کن کے ساتھ کرنی ہے؟ میرے قربا کے ساتھ، جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ اب دیکھیے یہاں محبت نہیں کہا گیا، مودت کہا گیا ہے۔ اب سمجھیے مودت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے انسان کو والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ ان سب پیارے رشتوں کو سب کے لمبی عمر دے، لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی، دوستوں میں سے کوئی، بہن بھائیوں میں سے کوئی بچھڑ جائے، دنیا فانی ہے نا، یہاں سے انتقال کر جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، چاہے رہنا آسان نہیں ہوتا لیکن زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں محبت نہیں کہا گیا، مودت کہا گیا ہے۔ اب مودت کیا چیز ہے؟ مودت سمجھیے، مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے مچھلی زندہ رہتی ہے، جب مچھلی کو پانی سے جدا کیا جاتا ہے یا مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، مچھلی مر جاتی ہے۔ تو فرمایا تمہاری زندگی میں میرے قربا کا، میری اہل بیت کا یہی کردار ہو۔ جب تمہیں میری اہل بیت سے جدا کیا جائے، جب تمہاری زندگی سے اہل بیت کو، اہل بیت کے ذکر کو نکالا جائے، تو جس طرح مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے تو تمہارا بھی یہی عالم ہو، تم بھی میری اہل بیت سے جب جدا ہو تم بھی زندہ نہ رہ سکو، تم بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کے ان کی یاد میں مر جاؤ۔ یہ ہے مودت۔ اس چیز کا رب تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کے ذریعہ میں حکم دیا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے، یہ ہے مودت۔ آگے ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیات یا معاذ اللہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے جبکہ حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بددینت فطرت کے سبب ذلت و رسوائی کی علامت بن کر ابھرا، جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے۔ کربلا کے تڑپتے ہوئے میدان میں حسینی اور یزیدی دو کردار سمجھ میں آتے ہیں۔ یزید معصوم کا ناپاک پلید بیٹا تھا، جبکہ حسین
محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرچون، جریر اور اختل جیسے اوباشوں کے جربٹ میں پل کر جوان ہوا، جبکہ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا، جبکہ میرے حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، جبکہ حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا اور اختل اور دیگر گویوں کو ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے، جبکہ میرے حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بو کو محسوس کر کے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا۔ اسے پیتے ہوئے دوسرا جام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو امام پاک نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور پھر وہ عشقیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتائیے، کیا یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، پرورش پائی تھی، وہ پاکیزہ اور تقدس والا ماحول تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق، کبھی گوتا، کبھی کسی محل، کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا، لاو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا تھا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید جوا کھیلتا، قمار بازی کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، جبکہ حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا، سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین جو حجر فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ کر حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ لیکن میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا، تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی ممبر پر حضور کے اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا۔ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کہتے ہیں، واہ واہ، کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اسامہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے ایک کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پر دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی اور حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف کے پہلوؤں میں غبار تھے، جیسے اندر کوئی ہو، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھ لیا، بندہ نواز، چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے چادر کو کھول دیا، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے ہیں اور ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری
مٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، فرمایا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے حضور گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کو چپ کرواؤ، فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا، کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے پھر وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا۔ ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھیرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادت و ذکر میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا۔ خیر، نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پر آئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا ماں سے نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی دو ہو گئی، ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو پھر حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چلنے لگے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کر آ رہا تھا کہ میں ماں کو کیا جواب دوں گا۔ ماں نے تو جاتے ہی پوچھنا ہے کیا حضور سے دعا کروائی اپنی اور میری بخشش کی یا نہیں کروائی۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں میری تھوڑی سی رفتار تیز ہوگی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ تو پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ میں نے کہا نعم، جی حضور حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ تو جنبش کے لفظ سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کر دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف دیکھیے یزید ناپاک معصوم کا پلید بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسہ، فاطمہ کے دودھ کا عاصر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے والا حسین ہے۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، پھر ان کے پاؤں آپ کی پنڈلیوں پر آگے، پھر کہا اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پر آئے، پھر فرمایا اور آگے بڑھو، پھر ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پر آئے، پھر بازو کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر، وہ شیریں رحمت دے کر، وہ پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی تھی، تاکہ کل کربلا کے تڑپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں
کھیلنے والا حسین، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، ایک طرف امام حسین اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالعمارت گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے، آپ اس وقت فرماتے ہیں اس وقت جو پیغام پہنچا ہے کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، فرمایا تم گورنر ہاؤس دارالعمارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا، یہ ولید سے پہلے گورنر مدینہ رہ چکا تھا، تو اس نے مشورہ دیا سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جیسا شخص یوں چھپ کر کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم نے ولید بن عقبہ کو کہا یہ آخری موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، اگر نکل گئے تو دوبارہ قابو تم نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہی قتل کر دیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی کہ امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان حاکم سے مخاطب ہو کر کہا مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے، یزید تو فاسق و فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شرابی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ اب وہ پیچھے ہٹ گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پر مؤثر ہے اور میں کسی صورت میں بیعت نہیں کروں گا، رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے گا، میں نہیں چاہتا حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دیکھیے وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روزے پر دی ہوگی، حاجی یا معتمر جو کہ چند دن کے لیے عارضی سکونت اختیار کرتا ہے تو روزہ انور سے ان گلیوں سے ان فضاؤں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا بھی ہے دوبارہ بلایا بھی جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی مرحوم جب آخری بار مدینہ گئے تو جب آخری حاضری کے بعد گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا تو بولے جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو چند دن یا مہینہ وہاں پر رہتا ہے، اس کے لیے چھوڑ کر آنا آسان نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتائیے حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو وہاں پرورش پا کر جوان ہوتا ہے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتا ہے، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، پھر وہ اس بات کا شعور رکھتے تھے یہ آخری بار حضور کے در کی حاضری ہے، دوبارہ شہر نور میں نہیں آ سکوں گا تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور آج کے موقع میں مدینہ المنورہ کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو پہنچتے ہیں مکہ المکرمہ، ادھر کوفیوں کے خطوط آنا، امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم
کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی، آپ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے امام حسین 8 ذوالحجہ کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں، وہ کوفیوں کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے یہ کتنا کٹن مرحلہ تھا اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے، جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا۔ آپ کے سب دوست عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس روکتے ہیں کہ حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کوفے والوں نے ایک بار پھر بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجان ابن زیاد جیسے سخت گیر شخص وہاں متعین کر دیے گئے۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل اداس تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو امام نے دیکھا پیچھے لوگ ہیں ہی نہیں، پھر لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بھی بند کر دیے کہ کوئی ہمارے گھر میں نہ آ جائیں کہیں اور ہم مشکل حکومتی تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے۔ جب مسلم بن عقیل اسی طرح پھر بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ آپ امام حسین ابھی راستے میں ہیں کہ یہ ساری کہانی پہنچتی ہے۔ مسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں، اور جنہوں نے خط لکھے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دی، منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ و منزل کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ امام حسین کو ان کے چاہنے والے دوستوں نے ساتھیوں نے کہا حضرت حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ امام حسین سوچو بچار میں رہے، اس کے بعد فیصلہ کیا ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو منظر تم مجھے پیش کر رہے ہو میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے میں چشم تصور سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور کو یہ بات جبرائیل امین نے آ کر بتائی تھی جب آپ حضرت امام حسین کو پیار کر رہے تھے کہ آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر حضور کو دی تو ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ ام سلمہ کہتی ہیں ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں، سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولا کر کے سو کر اٹھی تھی جب میں نے یہ دیکھا تو شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے دی جا چکی تھی، پہلے بتا دیا گیا تھا خاندان نبوت کو۔ تو امام حسین نے فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ آپ کا ایک طریق ساز جملہ آپ نے فرمایا جو ساری کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اتنا بڑا امتحان کیوں دیا گیا؟ امام حسین نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبر ناانصافی
کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی تو نمونہ ہو تو میری زندگی قیامت تک ظلم جبر استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق و باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی، اپنے خون سے ایک حدیں قائم کر دی۔ آج مشکل نہیں ہے وقت کے ہر یزید کو پہچاننا، وقت کے ہر یزید کے چہرے کو پہچاننا آج مشکل نہیں ہے۔ یہ معرفت اگر زمانے کو دی ہے تو میرے حسین ابن علی نے کروائی ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، پھر کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، پانی بند ہوتے ہی کھانا بھی میسر نہیں تھا، تو فولاد کی نہر سامنے اپنی موجوں سے چمک رہی تھی، لیکن قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا گیا۔ یہ کیسا منظر تھا کہ وارث ہوں حوض کوثر کے، ساقی کوثر کے مالک ہوں، آج ایک پانی کی بوند بھی میسر نہ آئے۔ یہ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ امام حسین خیمہ زن ہو گئے، 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہے، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور عبادت و ذکر کے لیے وقت دیجیے۔ ساری رات عبادت و ذکر میں گزاری، اندھیرے میں آپ نے چراغ بجھا دیے۔ ایوان اور انصار کو کہتے ہیں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ان کا مطلوب میں ہوں، یہ میرا خون چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوزا کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت اگر یہ ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ، یہ تھی اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت۔ یہ کربلا میں سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے۔ ایک طرف 72 افراد خاندان نبوت کے اور کچھ خاندان کی عورتیں میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، اور دوسری طرف لشکر اعداء 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں ہیں، ایک روایت کے مطابق 30,000۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے بڑے لشکر کو جمع کرنا، 22 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگوں کو جمع کرنا صرف ڈرانا دمکانا تھا۔ یہی مقصد تھا کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیے جائیں گے، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ تو جائے گا لیکن میں باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تواسط کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان ہے، رسول اللہ کا لعاب دہن چوسنے والے حسین کے صبر کا امتحان ہے۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے خون پہ درپے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، لیکن ان دشمنوں کے دل پر کوئی چیز اثر انداز۔ پھر تاریخ نے دیکھا، خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، نہر فولاد کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں دشمنوں سے مخاطب ہو کر تمہارا معاملہ میرے ساتھ، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ چلو میں پانی لے کر اس کی حلب سیراب کرنا چاہتے ہیں، 1-2 شاخہ تیر آتا ہے تو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں وہ عام تیر نہیں تھا، وہ جانوروں کے لیے استعمال ہونے والا تیر تھا جن سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ امام حسین وہ خون اپنے چلوں میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول ہو۔ اب خیموں کی طرف بڑھتے ہیں لیکن زبان پر شکایت نہیں ہے۔ خیموں کی طرف آتے ہوئے ام رباب، شہر بانو، حضرت سیدہ زینب، حضرت سکینہ کا سامنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو خیمے کے قریب رکھ کر کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا، اللہ اکبر، کوہرام مچ گیا جاتا ہے۔ خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا، ان کو کن الفاظوں کے ساتھ بیان کیا جائے۔ پھر جوان 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو میدان عمل میں بیچ رہے ہیں، پھر حضرت علی اکبر گورے سے زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور ان کی لاش اٹھاتے ہیں اور 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش کو خیموں کے پاس لا کر کہتے ہیں مالک میری طرف سے یہ قربانی بھی قبول ہو۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی انو محمد کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی بتیجوں کی، کبھی بانجوں کی، کبھی اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو خیموں سے کھلا ہوا لاشا، کیا کیا قیامتیں نہیں توڑی گئی اس میدان کربلا کے اندر۔ اب 71 لاشیں اٹھا کر خیموں تک پہنچا
چکے اور ادھر لڑائی کے لیے بلایا جا رہا ہے، آؤ میدان عمل میں، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کرتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ امام حسین کبھی شہر بانو، کبھی رباب، کبھی زینب کو دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان میں اپنے بھائی ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی، بہت حوصلے سے کھڑی تھی، اپنے دو بیٹے راہ خدا میں پیش کر چکی تھی، ان کی لاشیں وصول کر کے بھی صبر سے کھڑی تھی۔ آپ کا حوصلہ قابل دید تھا، لیکن یہ منظر جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے تو اس وقت حضرت زینب کا بھی دل ڈول رہا ہوتا ہے۔ تو امام حسین صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے رب تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، کہ اے میری بہن تم نے صبر سے کام لینا ہے اور ان شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر گھوڑے پر بیٹھ کر آپ دشمنوں کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کر میدان عمل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، اس نے کیا زیادتی کی ہے؟ آج 22,000 کا لشکر نیزوں سے ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میرے خون پہ درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں۔ جب دشمنوں پر ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ بیر بکریوں کی طرح وہ آگے بھاگتے ہیں۔ آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا اٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقی حسین ہے۔ پھر اچانک چاند بادلوں میں گر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزے آپ کے بدن میں پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گاؤں نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے سے زمین پر امام حسین آتے ہیں تو کوئی چیخ نہیں ہوتی، کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں اے مالک یہ سب کچھ قربانی میری طرف سے قبول کر، کیا تو بھی بتا راضی ہے؟ تو آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا، ہم جیت گئے، حسینی ہار گئے۔ شور و گل ہونے لگا، لیکن یزیدی لشکر میں سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہی رہا، یہ میرے حسین کا کیسا سر ہے۔ تو گویا انہیں بھی پتا چل گیا کہ نہیں، ہمیشہ جیتتا وہ ہے جو بلند ہوتا ہے۔ تو آج جیتے ہیں تو امام حسین جیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔